الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الأمين الكريم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، یہ 10ویں نشست ہے۔ پہلی ربیع الاول سے اس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ الگ الگ عنوانات کے تحت بیانات ہو رہے ہیں۔ آج کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ حضرات، معجزات معجزے کی جمع ہے۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز، عجز سے بنا ہے یہ، یعنی ایسا کام جو انسان کو عاجز کر دے، جس کی طاقت و قوت میں نہ ہو کسی انسان، کسی بشر کی، ایسے کام کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ خود ایک معجزہ، اور سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا وہ قرآن مجید ہے۔ قیامت تک وہ چیلنج کرتا ہے، اس کی ایک آیت کے جیسی بھی کوئی آیت، کوئی مثال سارے شیاطین، انسان سب مل کر بھی بنانا چاہے تو اس کے جیسا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج، یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پاکیزہ زندگی گزاری وہ خود ایک معجزہ ہے۔ ہر لمحہ، ہر آن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے شان کو بلند فرمایا۔ یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بے شمار معجزات ہوئے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک معجزات ہوتے ہی رہے، لوگوں نے اس کا مشاہدہ فرمایا۔ جیسا کہ پیدا ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر فصیح زبان میں ارشاد فرماتے ہیں ربی ہب لی امتی۔ یہ بھی ایک معجزہ کہ پیدا ہوتے ہی بات کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، ابتدا سے انتہا تک چنانچہ بتایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر انور میں رکھا گیا تو جو سب سے آخر میں صحابی آ رہے تھے واپس، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے ہیں، جنبش ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے کان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک یعنی آپ کے لب مبارک کی طرف لے جا کر جب سنتے ہیں تو آواز آتی ہے ربی ہب لی امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ انتہا اور ابتدا دونوں بھی دیکھیں ایسا معجزہ ہے۔ آپ کی ساری حیات طیبہ معجزات سے بھری پڑی ہے۔ ہم اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے، آپ کا تذکرہ کر کے برکت حاصل کرنے کے خاطر چند ایک معجزات کو آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اور وہ معجزات جو احادیث کے معتبر کتابوں میں آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ جیسا کہ متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث کہتے ہیں جس کے اندر بخاری اور مسلم شریف دونوں
کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہو تو اسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تم گواہ رہنا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھائے۔ 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھلایا پاس۔ وہ واقعہ مشہور ہے جب ابو جہل نے اپنے دوست حبیب بن مالک کو بلوایا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی گفتگو کریں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جنات وغیرہ جادو وغیرہ کا تو وہ معاملہ حل کرے اور ان لوگوں کو اہل مکہ کو مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا مل جائے، وہ چاہتا تھا۔ ابو جہل اپنے دوست کو بلوایا حبیب بن مالک کو، تو وہ جب آتے ہیں ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، آ کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بابرکت میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو میری 2 شرطیں ہیں، وہ پوری کریں تو میں مان لوں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، دوسری یہ ہے کہ وہ میرے دل میں ہے، آپ خود جان لینا اور وہ اسے پوری کرنا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل قبیس پر تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ میں کفار اور مشرکین بھی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا، تو یہ شرط پوری ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو 1 شرط پوری کر دی، اب دوسری شرط پوری کر کے دکھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا دوسری شرط کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ آپ میرے دل میں ہے، آپ اسے جان لیں اور اسے پورا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ایک اپاہج بیٹی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، اور تم نے علاج کیا لیکن اسے افاقہ نہیں ہوا، تم چاہتے ہو کہ وہ تندرست ہو جائے، تو جاؤ تمہاری بیٹی تندرست ہو گئی۔ اب حبیب بن مالک جو بہت دور سے سفر کر کے آئے تھے وہ تو اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اپنے گھر واپس تشریف لے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں تو بیٹی دروازہ کھولتی ہے، تو تعجب سے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، بیٹی تمہاری آنکھیں اچھی ہو گئی، تم تندرست ہو گئے، یہ کیا واقعہ ہے، کیسے ہوا؟ تو صاحبزادی ان کی کہتی ہیں کہ میں جب سو رہی تھی تو میرے خواب میں ایک خوبصورت بزرگ آئے اور جمال حسن میں بے مثال تھے، انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا کہ بیٹی تم اگر اسلام قبول کرتی ہو تو تم تندرست ہو جاؤ گی اور تمہارے والد اسلام لا چکے ہیں۔ تو میں نے یہ سننا تھا کہ میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا میری آنکھ کھلتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے تمام اعضاء تندرست ہو گئے، میری بینائی لوٹا دی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا، کس کے دل میں کیا ہے کیسے جان سکتا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ لیکن دوسرا واقعہ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم شریف دونوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، عرض کی یا رسول اللہ بارش نہ ہونے کے باعث قحط پڑ گیا ہے، لہٰذا اپنے رب سے بارش مانگیے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش مانگی
تو فوراً بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے، پھر بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہہ نکلی۔ بارش متواتر اگلے جمعے تک ہوتی رہی۔ پھر وہی آدمی یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ہم تو غرق ہونے لگے، لہذا اپنے رب سے دعا کیجیے اس بارش کو ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور دعا کی، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ ایسا 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، سو بادل چھٹنے لگے، مدینہ منورہ کے دائیں بائیں جانے لگے، چنانچہ ہمارے ارد گرد بارش ہونے لگی، ہمارے اوپر بند ہو گئی۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دعا کو دکھایا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا کہ بادل آن کی آن میں آ گئے اور بارش ہونے لگی، اتنی ہوئی کہ 8 دن تک مسلسل بارش ہوتی۔ پھر جمعے میں دعا کے لیے کہا گیا کہ ہم پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش رک جا کہہ کر دعا کرتے تو قیامت تک بارش نہ ہوتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ارد گرد برسا، تو چنانچہ اطراف میں بارش ہونے لگی۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی متفق علیہ ہے، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ نے کسوف کی نماز پڑھائی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت نظر آئی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے اور ختم نہ ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھے اور اس میں اپنا ہاتھ بھی بڑھائے اور وہاں سے خوشہ پکڑ لیا، ابھی توڑنے والے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، زمین پر رہتے ہوئے جنت تک اپنا دست مبارک پہنچ جاتا ہے، جنت بھی نظر آتی ہے، اس سے پھل بھی توڑ لیتے ہیں۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی بخاری اور مسلم شریف دونوں احادیث کے کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک جس کو بخاری شریف میں ذکر کیا گیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی۔ حدیبیہ یہ جو بڑا واقعہ ہے جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے جس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو بہت پیاس لگ رہی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکزہ لے کر وضو فرمانے والے ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام فوراً آپ کی خدمت بابرکت میں آ جاتے ہیں، جھپٹنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ وضو کے لیے پانی ہے، جو بھی ہے یہی اتنا ہی پانی ہے جس سے آپ وضو فرمانے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس کے اندر ڈال دیا، جیسے ہی اندر ڈالنا تھا کہ آپ کے انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے، پانی نکلنا شروع ہوا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس سے اتنا پانی نکلا کہ سب نے پانی پیا، جانوروں کو پانی پلا لیا، پانیاں بھر لیے، سب نے سیراب ہو گئے پانی سے۔ اور بتایا جاتا ہے سالم کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس وقت آپ کتنے آدمی تھے؟ تو انہوں نے کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا، تاہم ہم 1500 آدمی تھے، یعنی 1500 آدمی کو ایک مشکیزے سے جو پانی نکلا کافی ہو گیا۔ وہ بھی کیسے؟ سارے پانی پیے بھی، اس سے پانی بھر بھی لیے، جانوروں کو بھی پلایا، وضو کرنے والے وضو کیے، غسل کرنے والے غسل کیے، جس کو دھونا وغیرہ جو بھی تھا وہ سارا پانی انہوں نے بھر لیا۔ یہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا معجزہ، اور ایک روایت جس کو بخاری شریف کی کتاب میں ہی ذکر کیا گیا، فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ ایک انصاری عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے لیے کوئی چیز بیٹھنے کو نہ بنوا دوں کیونکہ میرا غلام بڑائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو بنوا دو، یعنی ممبر شریف بنوانا چاہتی تھی وہ، انہوں نے اجازت طلب کی، اگر آپ چاہیں تو میرا ایک غلام ہے جو بڑائی ہے، نجار کارپینٹر ہے، آپ اگر حکم دیں تو میں آپ کے بیٹھنے کے لیے کوئی چیز بنوا دینا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتی ہو تو بنوا دو۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے تشریف رکھنے کی وجہ سے کھجور کا وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے چلا پڑا، یہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور ستون کو گلے لگایا۔ ستون اس بچے کی طرح رونے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے سکون آ گیا۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراقت اور جدائی سے وہ جھاڑ تنا جو کھجور کا رونے لگا، صحابہ کرام اس آواز کو سنتے ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر اس کو گلے سے لگاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تجھے اس جنت میں داخل کیا جائے؟ آپ نے جب وہ تسلی دی تو وہ چھوٹا بچہ جیسے تسلی دینے پر سہلانے پر خاموش ہوتا ہے، ہچکیوں پر آ کر وہ تنا خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ایک کھجور کا تنا جھاڑ بھی رو رہا ہے آپ کی جدائی سے۔ اور ترمذی شریف، احمد اور ابن حبان یہ احادیث کی کتابیں ہیں، اس میں یہ حدیث مروی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ ان میں اللہ سے برکت کی دعا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھا کر لیا اور میرے لیے ان میں دعائے برکت فرمائی، پھر مجھے فرمایا انہیں لے لو اور اپنے توشے دان میں رکھ دو، اور جب اس کو لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرو، اسے جھاڑنا نہیں، یعنی جھٹکنا نہیں، جتنا ہونا ہے نکالتے جاؤ توشے دان میں سے، اور جب اس کو لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرو، جھاڑنا نہیں۔ سو میں نے اس میں سے اتنے یعنی کئی وسق، ایک وسق 240 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے، یعنی پاؤ کلو کے قریب، پاؤ کلو کئی مرتبہ نکالتے گئے۔ کھجوریں اللہ کے راستے میں خرچ کی، ہم خود اس میں سے کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے، کبھی وہ توشے دان میری کمر سے جدا نہ ہوا، یعنی کھجوریں ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں چھوٹ گیا۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ توشے دان آپ نے رکھ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے وہ رہا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ مبارک آیا، اس میں بھی آپ کے ساتھ تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تب بھی ساتھ تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تب بھی ساتھ تھا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تب آپ کے پاس سے وہ کہیں کھو گیا۔ مطلب یہ کہ کم از کم 25 سے 30 سال تک وہ توشے دان سے کھجوریں نکالتے رہے، اللہ جانے کتنے کھجور نکالے، مطلب کنٹلوں سے ایک توشے دان سے کھجور نکلے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی
آدمی کے انسان کے بس کی بات نہیں، یہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث پاک جس کو بخاری شریف اور ترمذی شریف میں بیان کیا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم تو معجزات کو برکت شمار کرتے تھے، ان کو خوف دلانے والے شمار کرتے ہو تم تو اس کو، یعنی ارے معجزے کو تم لوگ خوف سمجھتے ہو، ہم تو اس کو برکت سمجھتے ہیں۔ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، پانی کی قلت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بچا ہوا پانی لے آؤ۔ لوگوں نے ایک برتن میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس برتن میں ڈالا اور فرمایا پاک برکت والے پانی کی طرف آؤ اور برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے کی طرح ابل رہا تھا پانی۔ علاوہ ازیں ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک جیسے ہی وہ برتن میں رکھا، انگلیوں سے چشمہ پھوٹ پڑا، یعنی پانی ابلنا شروع ہو گیا، اتنا پانی نکلا کہ سب سیراب ہو گئے۔ اور بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھانا ہوتا تھا اس سے تسبیح کی آواز آتی تھی، وہ کھانا اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس ذکر کرنے کی آواز بھی ہم سنتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ اور جیسے بتایا گیا کہ پانیوں میں سب سے مبارک، سب سے عظمت والا پانی کون سا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں زمزم، لیکن اس سے بھی مبارک پانی یہ پانی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نکلا، کیونکہ وہ چشمہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کے نیچے سے نکلا تھا۔ یہ چشمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے نکلا ہے، تو یہ پانی تمام پانیوں سے افضل پانی ہے، سب سے مبارک پانی ہے۔ وہ خوش نصیب حضرات ہیں صحابہ کرام جن کو وہ نصیب ہوا۔ دیکھیں یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زورا کے مقام پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کے مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے دریافت کیا آپ کتنے لوگ تھے؟ جواب دیا 300 یا 300 کے لگ بھگ، یعنی تقریباً 300 لوگ تھے۔ اتنے لوگوں کو وہ پانی کافی ہو گیا، تھوڑا سا ایک برتن میں کتنا پانی آ سکتا، مشکل سے ایک گھڑا 2 گھڑے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا، بڑا برتن تو نہیں ہوتا۔ کیا 1-2 گھڑے پانی 300 آدمی کو بس ہوگا؟ 300 آدمی کے لیے کم از کم 5-6 بیرل پانی لگتے ہیں، کم از کم، جو اگر کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کیا جائے، کیونکہ ایک بیرل بھی 50 آدمی جب استعمال کریں تو ختم ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے واقعے کے روز ہماری تعداد 1400 تھی، ہم حدیبیہ کے کنویں میں سے پانی نکالتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے منڈیر پر آ بیٹھے اور پانی طلب فرمایا، اس سے کلی فرمائی اور وہ پانی کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم اس سے پانی پینے لگے، یہاں تک کہ خوب سیراب ہوئے اور ہمارے سواریوں کے جانور بھی سیراب ہوئے۔ غور کریں آپ، ایک بولی میں پانی ختم ہو چکا، اب بالکل پانی نہیں ہے، کچھ پانی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیتے ہیں اور کلی فرما دیتے ہیں اس کے اندر۔ جیسے ہی کلی فرمانا تھا کہ کنویں کے اندر پانی بھر جاتا ہے، سارے لوگ اس میں سے پانی نکالتے ہیں، سب پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، سب کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور وہ کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 1400 لوگ تھے۔
ایک دو آدمی نہیں، 1400 آدمی کو پانی بس ہو گیا۔ اور بخاری شریف اور احمد میں یہ حدیث پاک ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد وفات پا گئے اور ان کے اوپر قرض تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و عرض کیا، میرے والد وفات کے بعد پیچھے قرضہ چھوڑا ہے اور میرے پاس اس کی ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں، ماں سوا جو کھجور کے درختوں سے پیداوار حاصل ہوتی اور ان سے کئی سال بھی قرض ادا نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے چلیں تاکہ قرض خواہ مجھ پر سختی نہ کرے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کے کھجوروں کے ڈھیروں میں سے ایک ڈھیر کے گرد پھرے اور دعا کی، پھر دوسرے ڈھیر کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا، قرض خواہوں کو معاف کر دیتے جاؤ۔ سب قرض خواہوں کا قرض پورا ہو گیا اور اتنی ہی کھجوریں بچ بھی گئی جتنی قرض میں دی تھی۔ دیکھیں آپ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرے والد قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں اور قرض خواہ مجھ سے طلب کر رہے ہیں قرضہ، اور میرے پاس قرض دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور میرے پاس صرف کھجور کے چند درخت ہیں اور ان کی فصل جو آتی ہے وہ کھجوروں کو میں دیتا رہوں ان کا قرض، تو اس کو کئی سال لگ جائیں گے مجھے ان کا قرض دیتے دیتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور میرے قرض خواہوں کو کہیں کہ مجھ پر سختی نہ کریں، میں ان کا قرض دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس طرح آپ نے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جاتے ہیں، کھجوریں توڑی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھیر کے پاس سے گول پھرتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، دوسرے ڈھیر کے پاس بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایک ڈھیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے قرض خواہوں کو بلاؤ، ان کو ناپ کر دیتے جاؤ، جتنا قرض ہے اس کے مطابق اتنی کھجوریں دیتے جاؤ دیتے جاؤ۔ تھیلوں سے بھر بھر کر کھجوریں دے دی جاتی ہیں، سب کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے، پھر بعد میں اتنی ہی کھجوریں بچ جاتی ہیں جتنی کھجوریں لوگوں کو دی گئی تھیں۔ اللہ اکبر! ایسی برکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ بھی معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث پاک جس کو طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت اسما فرماتی ہیں میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔ جو حضرات یہ جو حدیث ہے اس کے مطابق یہ تو آپ نے بنا لیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسی جو بات کہتے ہیں، یہاں پر طبرانی حدیث پاک ہے اس کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو سورج جو ڈوب رہا تھا وہ پھر سے وہ اوپر آ جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم جب تک نماز نہ پڑھو گے وہ سورج بھی ڈوبے گا۔ ہر آدمی کو نماز پڑھنا ہوتا ہے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے لحاظ سے۔ کسی کے لیے سورج نہ ڈوبتا ہے نہ نکلتا ہے، کوئی آئے کوئی جائے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، اس کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے خلاف وہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت میں سارے نظام کو کر دیتا ہے۔ سورج ڈوب جاتا ہے پھر سے لوٹ آتا ہے، یہاں تک کہ وہ مطیع ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ جب تک علی رضی اللہ عنہ نماز ادا نہیں فرما لیتے اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ ڈوب جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور ایک طویل حدیث ہے، اس کو احمد، دارمی، طبرانی اور یہ احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، اس میں ذکر کیا گیا کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری
گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر پانی لایا کرتے تھے، وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور ان کو اپنی پیٹھ استعمال کرنے سے روک دیا، یعنی وہ اونٹ بدک گیا اور حافظ سے باہر ہو گیا، لوگوں کو کاٹنے لگا۔ انصار صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا، اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا، ہمارے کھیت کھلیان باغ پانی کی قلت سے سوکھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو، بس وہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے، اس انصاری کے گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ ایک کونے میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے یہ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ اونٹ سجدے میں گر پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب صحابہ کو دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو عقل مند ہیں، اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اور ایک روایت میں کہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو اس کی قدر اور منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے، یعنی اس کو اجازت نہیں ہے، اگر ہوتی تو شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، مطلب یہ کہ وہ اس کا احترام کرے، اس کی قدر و منزلت کو باقی رکھے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اونٹ جانور ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم کر رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے، آپ کے صرف اشارہ کرنے سے وہ پھر دوبارہ کام پر لگ جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چمڑے کے برتن میں گھی بھیجا کرتی تھی، ان کے بیٹے آ کر ان سے سالن مانگتے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو جس چمڑے کے برتن میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی بھیجا کرتی اس کا رخ کرتی، اس میں انہیں گھی مل جاتا، ان کے گھر میں سالن کا مسئلہ اس طرح حل ہوتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن اس چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس سے اسی طرح رہنے دیتی تو اس سے ہمیشہ گھی ملتا رہتا، یعنی وہ صحابیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چمڑے کا جو برتن تھا اس میں گھی بھیجا کرتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب کبھی ان کے گھر میں سالن نہیں ہوتا تو وہ جو گھی کا برتن تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتی اس سے رخ اس طرح کرتی تو اس سے گھی مل جاتا، جتنا انہیں چاہیے اتنا گھی انہیں مل جاتا، اس طرح ان کا سالن کا مسئلہ حل ہوتا رہتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اس برتن کو نچوڑ دیا، جتنا گھی ہے نکل جائے اس طرح سوچ کر، اس کے بعد پھر وہ گھی آنا بند ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اسے نچوڑتے نہیں تو جب تک تم چاہو اس سے گھی ہمیشہ تمہیں ملتا رہتا۔ اس حدیث کو مسلم شریف میں ذکر کیا گیا، اور بتاتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کھانا طلب کیا، آپ نے اسے نصف وزن یعنی 120 گرام جو دے دیے۔ وہ شخص، اس کی بیوی اور ان دونوں کے مہمان بھی وہی کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے ان پر ماپ لیا۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو نہ ماپتے تو وہ
تو تم وہ جو کھاتے رہتے اور وہ یوں ہی ہمیشہ باقی رہتے، یعنی وہ جو لے گئے تھے وہ لوگ اس میں سے کھاتے رہے۔ ایک دن انہوں نے سوچا آخر کتنے ہیں یہ، ماپیں گے، اس طرح انہوں نے ماپا اس کو، تو پھر وہ ختم ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے نہیں ماپتے، اس سے لیتے رہتے، کھاتے رہتے، تو ہمیشہ تم کھاتے رہتے، کبھی وہ جو ختم نہیں ہوتے۔ اور ایک حدیث پاک، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم شریف دونوں میں اس کو ذکر کیا گیا کہ جنگ احد کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دو سفید پوش لوگ لڑ رہے تھے جنگ، اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو بتایا گیا کہ وہ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں جنگ لڑ رہے تھے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب ہم ابو سفیان کے شام سے قافلے کے آنے کی خبر ہمیں پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں برق الغمان پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے ٹکرانے کا حکم دیں تو ہم ایسا بھی کریں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، لوگ آئے، وادی بدر میں اترے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس جگہ اور کبھی اس جگہ اپنا دست اقدس رکھتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر دوسرے دن کوئی کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں گرا۔ یہ واقعہ ہے جنگ بدر سے پہلے کا۔ ایک دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آ کر بتاتے ہیں یہاں پر وہ کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، دوسرے دن اسی مقام پر وہ کافر مرا پڑا تھا، اسی جگہ وہ مرا، ذرا برابر بھی جگہ ادھر سے ادھر نہیں تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کون کہاں مرے گا۔ اور ایک طویل حدیث ہے جس کو مسلم شریف میں ذکر کیا گیا، بہت ہی تعجب خیز یہ حدیث ہے، اور اس کے اندر ایک عقیدہ بھی ملتا ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کو تقویت اور مضبوطی فراہم کرنے والا عقیدہ جو ہے وہ حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں پانی وغیرہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لیکن آپ کو پردے کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے دو درخت تھے، حضور نے ان میں سے ایک درخت کے پاس گئے اور آپ نے اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑی اور فرمایا اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ وہ درخت اس اونٹ کی طرح آپ کے فرما بردار ہو گیا، جس کی ناک میں نکیل ہو وہ اپنے مالک کے ہانکنے کے تابع ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑ کر فرمایا اللہ کے اذن سے میری اطاعت کر۔ وہ درخت بھی پہلے درخت کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے جانا چاہتے تھے، وہاں پر کوئی پردے کی چیز نظر نہیں آئی تو آپ نے وادی کے کنارے دو درخت تھے، ایک درخت ادھر ایک درخت ادھر، تو آپ نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا اور کہا کہ اللہ کے لیے میری اطاعت کر، یعنی میری فرما برداری کر، اور اس کو کھینچ کر لے کر آتے ہیں۔ اور وہ ایک اونٹ جیسے نکیل کھینچ کر لایا جاتا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلنے لگا، زمین میں سے آ گئے۔ پھر ادھر گئے اور ادھر کے درخت کو بھی لا کر
کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد کہا اللہ کے حکم سے تم لوگ مل جاؤ، وہ درخت مل گیا بس، تو اب پردہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں درختوں کے درمیان پہنچے تو آپ نے فرمایا، دونوں درخت کو ملا دیا اور فرمایا اللہ کے اذن سے جڑ جاؤ۔ سو وہ دونوں درخت جڑ گئے۔ میں بیٹھا ہوا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، کیونکہ ایک عجب معاملہ، عجب واقعہ ان کو دیکھنے میں آیا۔ میں نے اچانک دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ وہ دونوں درخت اپنے اپنے سابقہ اصل مقام پر کھڑے تھے، پھر واپس اپنی جگہ وہ درخت چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، تم نے وہ مقام دیکھا تھا جہاں میں کھڑا تھا؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ اور ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک شاخ کاٹ کر لاؤ، اور جب اس جگہ پہنچو جہاں میں کھڑا تھا تو وہ ایک شاخ دائیں جانب ایک شاخ بائیں جانب ڈال دینا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر ایک پتھر توڑا اور تیز کیا، پھر میں ان دونوں درختوں کے پاس گیا، ہر ایک سے ایک ایک شاخ توڑی، پھر میں انہیں گھسیٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ لایا۔ اس جگہ ایک شاخ دائیں جانب ایک بائیں جانب ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم کی تعمیل کر چکا، مگر اس کا سبب کیا ہے مجھے ذرا بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس جگہ دو قبروں کے پاس سے گزرا جن میں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے سبب جب تک وہ شاخیں سرسبز و تر رہیں ان کے عذاب میں کمی رہے۔ تو دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، اور جانتے ہیں کہ ان کے عذاب کو کس طرح تخفیف کی جا سکتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان کا کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، ایک تو پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا تھا، ایک غیبت کرنے والا تھا، اس کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا۔ یعنی قبر میں کون ہے، اسے کیوں عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور اسی سے علماء اہل سنت نے دلیل لی کہ قبروں پر جو پھول چڑھائے جاتے ہیں، جو ڈالی وغیرہ لگائی جاتی ہے، اس کی اصل یہی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاخ ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تک وہ تر و تازہ رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، یہی اس کی اصل ہے۔ اور ایک حدیث پاک بخاری شریف کی جس میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ کے متعلق قبر آنے سے پہلے ہی ان کے شہید ہو جانے کے متعلق لوگوں کو بتا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جھنڈا زید نے سنبھالا ہوا لیکن وہ شہید ہو گئے، اب حضرت جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، اب ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک اشک بار تھے، پھر فرمائیں یہاں تک کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا سنبھال لیا ہے اور اس کے ہاتھوں اللہ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی۔ یہ جو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ہیں اور صحابہ اکرام کہیں اور دور مقام پر کفار سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی، جنگ کا پورا حال، پورا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتلا دیا۔ میلوں دور صحابہ اکرام ہیں اور جنگ کا کیا حال ہے، پہلے کا پہلے خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس حدیث کو بخاری شریف میں ذکر کیا گیا۔ دیکھیں وقت بہت کم ہے، اس لیے ایک حدیث پاک ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ اتنے معجزات ہیں بیان کرتے رہیں ختم ہی نہ ہو۔ حضرت ابو زید اخطب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ ابو زید
120 سال تک زندہ رہے، ان کے سر میں صرف چند بال سفید تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرمانے کی بدولت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو زینت دی، تو وہ دی آپ کی دعا کی یہ برکت تھی کہ 120 سال تک ان کے سر کے بال سفید نہیں ہوئے، کالے کے کالے ہوئے، اور چہرہ بالکل تر و تازہ جوان آدمی کی طرح نظر آتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک ابو یعلا کی بتاتے ہیں کہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، غزوہ بدر کے دن تیر لگنے سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی اور ڈھیلا نکل کر چہرے پر بہہ گیا۔ دیگر صحابہ نے اسے کاٹ دینا چاہا، یعنی تیر لگ کر یہ جو آنکھ کا ڈھیلا ہوتا ہے، آنکھ وہ باہر آ گئی، اب خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اسے کاٹ دیا جائے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آنکھ کو دوبارہ اسی مقام پر رکھ دیا۔ سو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اس طرح ٹھیک ہو گئی، معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ خراب ہوئی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کا معجزہ ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بہت زیادہ احادیث یاد تھی ان کو اور بہت زیادہ احادیث روایت فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلا دی، آپ نے چلو بھر بھر کر اس طرح ڈال دی، فرمایا اسے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، بس اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ میں بہت کچھ سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتا، انہوں نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ پھیلانے کے بعد اس طرح کوئی چیز ڈالا نہیں، صرف اسی طرح ڈال دی۔ اس کے بعد کہاں اپنے سینے سے لگا، وہ چادر انہوں نے سینے سے لگا۔ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد ان کے حافظے کا، ان کی میموری کا یہ حال تھا، کوئی بات کسی سے ایک مرتبہ آپ سن لے تو زندگی بھر آپ نہیں بھولتے۔ ساری احادیث جو ذکر فرماتے ہیں آپ، اس کی وجہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کی برکت ہے، آپ کی دعا کی برکت ہے کہ آپ کو ایسا اللہ تعالیٰ نے حافظہ عطا فرمایا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، بولنے والے کو سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ اسلام پر زندہ رکھنا تجھے کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔